پرورش پہ بات کرتے ہیں، پھر زمانہ طالب علمی آپ کا، پھر ساتھ ساتھ تحصیل علم کے لیے جو جستجو آپ کی، ظاہر ہے لوگوں سے ملاقات، علماء کرام سے ملاقات، اور پھر القابات جو آپ کو نوازے گئے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا یہ مبارک ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی حدیث کے نور کے لیے وسیع اور کشادہ فرمائے۔ آمین۔ آپ کے یقیناً القابات کی ایک طویل فہرست ہے، اور یہ القابات صرف رسمی طور پر نہیں دے دیے گئے، بلکہ آپ نے اپنے کام کے ذریعے سے منوایا ہے کہ واقعی میں اس لقب کا حقدار ہوں، اور جس لقب سے بھی وہ ملقب ہوئے انہوں نے اس کا عملی طور پر اظہار فرمایا۔ آپ نہ صرف محدث ہیں، نہ صرف آپ مفسر ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ایک عظیم حنفی فقیہ ہیں۔ حضور سید ملت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے حنفی فقیہ ہونے کے اعتبار سے یہ بات ذکر کی کہ آپ نے حنفی مذہب کی وکالت کا حق ادا کر دی۔ واہ! یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے جامع اور جاندار قسم کے یہ فقاہت کے مرتبے پر فائز تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ روایت حفظ پر کامل عبور رکھنے کی وجہ سے آپ بہترین مجود کہلائے، ادیب تھے، اور یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ آپ شاعر تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آپ نے منظوم بیان کیا۔ سبحان اللہ! پوری سیرت کو آپ نے منظوم ذکر کیا، لیکن نثر کا رنگ جو ہے وہ آپ کی نظم پر غالب رہا، اور آپ کی جو تصنیف ہے اور آپ جو مصنف ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ شیخ المحدثین آپ کو کہا گیا، امام المتکلمین، یعنی جو علم کلام کے طوطی بولتے ہوئے نام ہیں، ان کے ائمہ میں جن کو شمار کیا جائے تو ہمیں علامہ بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں۔ رأس المفسرین، یعنی جو مفسرین ہیں ان کے اگر ہم یہ کہیں کہ سروں کے تاج ہیں، تو یہ جو ہے نا بات مبالغہ نہیں ہوگا، آپ کو رأس المفسرین کہا گیا۔ اور یہ جو میں نے حنفی فقیہ ہونے کی بات کی ہے تو اسی وجہ سے آپ کو مؤید الحنفیین کہا گیا۔ اور پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ استاذ الفقہاء ہیں، حافظ الاحادیث کہلائے، اور آپ کو جو بہترین ایک خوبصورت ٹائٹل جو آج کے دور میں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تاجدار شارحین صحیح بخاری۔ سبحان اللہ! جتنے بھی صحیح بخاری کی شروحات لکھی گئی ہیں آپ اس کے تاجدار ہیں۔ واہ! اور آپ کے معاصرین میں بھی اگر کسی نے بخاری پر کام کیا تو آپ کی اس شرح صحیح بخاری جو عمدۃ القاری ہے اس کے سامنے وہ گویا کہ علمی اعتبار سے ہیج نظر آتی۔ یہ سارے القابات کے بعد جب ہم ان کی پرورش کی بات کرتے ہیں، لا محالہ یہ سارا کا سارا فیضان آپ کو اپنے بزرگوں سے اور اپنے خانوادے سے ملا۔ گھر کا ماحول اور گھر کی رونق جیسی ہوگی بچے میں ویسے ہی تربیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس نے آنکھ ہی کھولی ہو کہ ان کے سامنے قلم اور کتاب ہو تو انہوں نے سب سے زیادہ محبت بھی قلم اور کتاب ہی سے کرنی۔ اور یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ آپ نے ابتدائی طور پر ہی اپنے والد بزرگوار جو قاضی تو ہیں ہی اپنے مقام پر، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، بلکہ اپنی اولاد کے معاملے میں اتنے حساس اور محتاط ہیں، خود آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا۔ یعنی حفظ کے جو استاد ہیں ان کے اپنے والد بزرگوار ہیں، اور انتہائی کم سنی کی عمر میں آپ حافظ ہو گئے۔ اور پھر حفظ کرنے کے بعد اگلا جو اسٹیپ اٹھایا گیا، آج بھی اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں نا تو وہاں پر اچھی انگریزی بولنے والے کو صاحب علم نہیں کہا جاتا، تحریر دیکھی جاتی ہے۔ جس بزرگ کی تحریر خوبصورت ہوگی تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی۔ آپ کے والد بزرگوار نے علامہ عینی کی تحریر پر بہت زیادہ توجہ دی، اسی وجہ سے آپ بہترین کاتب تھے۔ اور آپ نے بھی اپنے جو سرنامہ کلام میں ایک ان کی خاصیت ذکر کی ہے کہ آپ سریع الکتابت تھے، وہ اسی وجہ سے تھے کہ بچپن ہی میں آپ کی تحریر پر آپ کے والد بزرگوار نے جو ہے توجہ دی، اور اس وقت کے بہترین رسم الخط کے حامل فرد جناب محمود بن احمد بن ابراہیم قزوینی کی جو ہے نا تلمیذ میں بھیجا۔ آپ ان کے پاس گئے اور بہت سارے رسم الخط سیکھے، اور پھر تحریر کا عالم یہ تھا کہ آپ دونوں ہاتھ سے
ایک ہی رفتار کے ساتھ لکھا کرتے دونوں ہاتھ سے ایک رفتار میں ایک ہی رفتار کے ساتھ آپ لکھا کرتے تھے اور دونوں ہاتھوں کی کتابت ایک جیسی تھی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ابتدائی طور پر ان دونوں چیزوں کے بعد تیسری شے حنفی مذہب سے محبت کی جانب آتی ہے کہ اس دور کے فقہ حنفی کے ائمہ کے پاس آپ کے والد بزرگوار نے بھیجا ہے، جن میں حضرت شیخ جمال الدین یوسف بن موسیٰ اور ملک العلماء علامہ علاء الدین سیرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، یہ دو شخصیات نظر آتی ہیں. ان کے پاس آپ فقہ کے علم کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی ان ابتدائی جملہ دروس کو حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد جب آگے بڑھتے چلے گئے اور یہ نور پھیلا تو اس کی روشنی آج بھی صاحبان علم کو منور کر رہی ہے.